رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا.
قرآن نازل ہونے کا آج کی شب جو ہے اس کے لیے زیادہ ہے تمہارے کہ آج کی عزیز اور عظیم اور بابرکت شب میں اللہ نے یہ کتاب نازل کی، جس کے لیے قرآن میں جگہ جگہ پر ارشاد ہوا ہے. آپ یہاں کی سورہ پڑھے اس میں بھی ہے یہ سورہ قدر، سورہ قدر اسی وجہ سے قدر یعنی ویلو والا سورہ. اس رات کو بھی کہتے ہیں لیلۃ القدر، قیمتی رات، ویلو والی رات، عظیم رات، بابرکت رات. انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے شہر. علماء اور عرفاء اور مومنین جو اس راز کو جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اپنے سال کا آغاز اسی راز سے کرتے ہیں. یہ اہم نقطہ اس پر پیدا ہوتا ہے. سال کا آغاز قرآن کے آج ہی کی رات میں سب کچھ طے ہوتا ہے. تمام امور نظر الملائکۃ والروح من کل امر، تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں آج کی شب میں. روایات یہاں تک معمول سال بھر میں جو کچھ جو پیش آنے والا ہے انسان کے سامنے سب آج طے ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی، اور انسان چاہے تو اس شب میں اپنے مقدرات کو، اپنی تقدیر کو معین کرے. تقدیر کی جو ہمارے یہاں معنی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بس لکھ دیا ہے. اللہ نے اس طرح نہیں لکھا ہے، اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے کہ تم جس طریقے سے چاہو گے اس طریقے سے خدا تمہارے لیے لکھے گا خدا ہی، معین وہی کرے گا. لیکن اختیار انسان کے اوپر اس نے دے دیا کہ تم کس طرح سے چاہتے ہو. اور چاہنے، انسان کا چاہنا وہ آج کے شب میں ہے. کیسی زندگی چاہتا ہے انسان؟ عظمت کی زندگی، پاکیزہ زندگی، اقدار کی زندگی، ویلیوز کی زندگی، فضیلتوں کی زندگی، پورے سال بھر کے لیے. پھر عرفا کہتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں اور معین کرتے ہیں کہ آج سے اس کی ابھی آج تک گزشتہ سال کے مسائل تھے جو آج تک چل رہے تھے. گزشتہ شب قدر میں جو کچھ اپنی تقدیر میں ہم نے لکھایا تھا وہ آج چل رہا تھا. آج تک آج نئی شب قدر آئی ہے. آج سے پھر نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. سب کے سال الگ ہوتے ہیں. مثلا ایک سال ہے جو عیسوی سال ہے، وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. ایک سال ہے مثلا یہاں اپنا انڈین ایک سال ہے، وہ مجھے بہت زیادہ نہیں معلوم کس مہینہ سے شروع ہوتا ہے. کچھ مہینوں کے نام اس کے معلوم ہوتے ہیں. سال شروع ہوتا ہے. بعض جگہوں میں الگ سال، ایران میں اس میں الگ سال ہے، 21 مارچ سے وہاں پہ سال شروع ہوتا ہے. طالب علموں کے الگ سال ہے، حوضے کے طالب علم کا الگ سال ہے. وہ ماہ رمضان کے بعد سے اپنے نئی تعلیم شروع کرتے ہیں اور نیا سال شروع ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس یہ پڑھتے ہیں بچے، ان کا اپنا الگ سال ہے. امتحان دیا، پھر چھٹیاں آئیں اور اس کے بعد جون سے ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے. یہ ان کے سال کا آغاز ہے. اسے نہیں کہیں کہ تمہارا سال جنوری سے شروع ہو رہا ہے، جون سے شروع کر رہے ہیں. آپ تاجر لوگوں کا سال الگ سے شروع ہوتا ہے. وہ جو ہے مارچ میں نا سارا حساب کتاب کرتے ہیں کہ اب جو ہے یہ حساب کتاب پر نیا سال. گورنمنٹ کا بھی یہی حساب ہے. جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے، بجٹ پیش کر کے ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں کہ یہ پرانے سال میں اتنا گھاٹا ہوا، اتنا نقصان ہوا. یہ ہونا چاہیے نا. گورنمنٹ جو یہ کام کرتی ہے وہ ملک کے لیے کرتی ہے. یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. اس گزشتہ سال میں ہمارا کتنا گھاٹا ہوا، کتنا نقصان ہوا. طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال ابھی جون میں نیا سال شروع کرنے جا رہے ہیں،
اس سے پہلے جو میرا سال گزرا ہے، اس پورے سال میں کتنا ہم نے پڑھا اور کتنا نہیں پڑھا، کتنا پڑھنا چاہیے تو وہ نہیں پڑھے، کتنا پڑھے، اس کو اپنے مارکس سے اندازہ کر لیتا ہے کتنا ہماری پڑھائی ہوئی ہے اور اگلے سال کتنا پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ کسانوں کا اپنا الگ سال ہے، جس ملک میں جس شہر میں جس چیز کی فصل زیادہ ہوتی ہے وہیں سے جو ہے اپنا سال شروع کرتے ہیں، یہ فصل کبھی کٹی ہے، اب ہمارا یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اب جو پیسہ آیا اسی سے پورے سال کو ہمیں حساب کرنا ہے، اپنا اپنی اکانومی کو، اپنے اقتصاد کو، اسی پہ ہمارا پورا سال گزرے گا، وہ اپنا سال حساب کرتے ہیں۔ مومنین کا اپنا الگ سال ہے، عارفوں کا اپنا الگ سال ہے، عارفوں کا سال آج سے شروع ہوتا ہے، ماہ رمضان سے، اور خاص کر شب قدر سے۔ قمری سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، وہ بھی سال کا ایک اہم آغاز ہے۔ محرم میں کیا سیکھا، کیا کیا، وہ بھی ایک اہم سال ہے۔ اور قرآنی اعتبار سے شب قدر کے اعتبار سے دیکھیں کہ شب قدر میں تمام مقدرات انسان کے طے کیے جاتے ہیں، تمام امور کو طے کیا جاتا ہے، باریک باریک چھوٹے چھوٹے امور کو طے کیا جاتا ہے، اور یہاں سے انسان کا ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ آج سے انسان اس پر غور کرے تھوڑی دیر بیٹھ کے، گزشتہ سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ بہت سی چیز ہوتی ہے جو کھونے کی ہوتی ہے، کھو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان اسے تلاش کرنے کی کوشش میں پڑا رہتا ہے۔ بہت سی چیز ہے جسے کھونا نہیں چاہیے لیکن اسے کھو دیتا ہے، آسانی سے کھو دیتا ہے۔ من فقدک ومن الذی فقد من وجدک، بہت خوبصورت جملہ ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم دعا عرفہ میں منسوب ہے کہ پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ آج کے دن انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا چیزیں اگر ہم کھو دیتے تو ہمارا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کے پانے کے لیے پورے سال دوڑ کر رہے، اور کیا چیزیں جس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں حاصل کر سکے، وہ کھو دیا، اور پھر اگلے سال کے بارے میں ابھی سے پلاننگ کرے۔ اس شب قدر میں فکر کرے۔ شب قدر کے اعمال میں سے ایک اہم عمل یہ کہ انسان فکر کرے، فکر کرے، اپنے بارے میں فکر کرے، اپنی معرفت کے بارے میں فکر کرے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا چاہیے ہے، ہماری ضرورتیں کیا ہیں، انسان کی حقیقی ضرورتیں کیا ہیں۔ سوال، انسان کی واقعی ضرورت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، واقعی انسانوں کو نہیں معلوم ہماری سچ میں ضرورت کیا ہے۔ ہماری ضرورت کون ہمیں آگے بتاتا ہے؟ ٹیلی ویژن کے پروگرام نے آگے بتاتا ہے ہماری ضرورت یہ ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹیلی ویژن بار بار دیکھتے ہیں کسی ایڈورٹیزمنٹ کو، آپ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ خریدنا ہے۔ کیوں؟ ایڈورٹیزمنٹ کا کام یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں کہ تمہاری ضرورت ہے، ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن ضرورت بنا کر پیش کر دی جاتی ہے۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں، دکانوں کو دیکھ کر ہم اپنی ضرورت بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ خاص کر خواتین، مثلا ان کو فرصت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے شہر، آپ کے شہر میں شاید اتنا یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن بڑے شہروں میں سپر مارکیٹ میں داخل ہو گئے، اب وہاں جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں ہماری اس میں ضرورت کیا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہماری ضرورت کیا ہے۔ پھر اس میں کمپنیاں فائدہ اٹھاتی ہیں، سائیکالوجسٹ کو لے آتی ہیں، جو چیزیں ضرورت نہیں ہے اس کو وہ ضرورت بنا کے پیش کرتے ہیں، اتنا اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آدمی اس کو سمجھنے لگے یہ میری ضرورت ہے، جبکہ واقعی میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے سوچنے کی ایک چیز یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میری حقیقی ضرورت کیا ہے، میں انسان ہوں، ایک انسان کی حیثیت سے میری ضرورت کیا ہے، اور اس ضرورت کو آج مانگے۔ ہم بہت سی چیزوں کو، ایسی چیزوں کو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو شاید ہماری ضرورت نہیں ہے، شاید بات میں فرصت ہو اس کو اور وضاحت کریں، شاید وہ میرے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ واقعا 10 سال 20 سال مانگا مانگا مانگا، اللہ سے مانگا، اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ اللہ بہت سی چیزوں کو نہیں دیتا، اگر ہمیں چاہتا ہے اس لیے تمہاری ضرورت نہیں تمہیں نہیں دیں گے۔ اللہ سے مانگا، دوسروں سے مانگا، دوسروں ہر جگہ گئے، مانگ مانگ کے بلاخر لے لیا،
کے بعد میں دیکھا کہ جب کچھ سال گزر گئے دیکھا واقعی میں میری ضرورت نہیں ہے، پچھتا رہا ہے. پچھتاتے ہیں نا. ایک آدمی کو مثلا بیٹیاں گئی ہیں، اس نے ساری کوشش کر ڈالی اللہ سے، ہر جگہ ہر بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں، روزوں پر، زیارتوں میں، ہر جگہ اس نے کیا مانگا؟ بیٹا مانگا. یہ بیٹا جب بڑا ہوا، جوان ہوا، اب اسے احساس ہوا کہ شاید یہ میری ضرورت نہیں تھی، شاید یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، شاید میرے لیے قیامت تک کے لیے نقصان دہ ہے. بڑے بڑا ہے ہوتے ہیں بیٹے نا، واقعی نقصان دہ ہو شاید. زیادہ مانگنے کا انداز یہ نہیں کہ پروردگار ہمیں حتماً یہی چاہیے، پروردگار مجھے وہ دے جو تو میرے لیے چاہتا ہے، وہ جو میرے لیے بہتر ہے. کچھ لوگوں کی زبان یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا ہی میں سب خیر دے دے، دنیا اچھی دنیا ہمیں چاہیے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں چاہیے. اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، دنیا مانگنے دے دیتا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا. دنیا مانگی، دنیا دے دی، جو مانگا تھا وہ اللہ نے دے دیا. آخرت میں پھر نہیں ڈھونڈنا آگے، جو آخرت میں کچھ حصہ ملے گا. آخرت مانگی ہی نہیں تھی تم نے، جو چیز مانگی تھی وہ دے دی، تم نے اسی کو اپنے لیے خیر سمجھا تھا، یہ تمہیں دے دیا گیا. لیکن نہیں، مومن ہوں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبان یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن کی آدھی آیت کو پڑھتے ہیں، ایک حصے کو پڑھتے ہیں، دو آیتیں مل گئی ہے. تو دنیا میں بھی خیر دے، یہ نہیں کہ ہمیں وہی چیز چاہیے جو ہم چاہتے ہیں نا. اگر میرے لیے یہ بہتر ہو تو مجھے دے، اگر میرے لیے یہ خیر ہو تو مجھے دے، اگر میری دنیا کے لیے یہ خیر ہو تو مجھے دے، اگر میری آخرت کے لیے خیر ہو تو مجھے دے. ممکن ہے ایک چیز کو بھی مانگنے پروردگار مجھے یہ دے، لیکن نیت یہ ہوگی اگر بہتر ہو تو مجھے دے. یہ مانگنے کا سلیقہ ہے، دھن مانگنے کا. آج مانگنا ہے نا، آج کے شب میں اللہ کو مشورے نہیں دے پروردگار مجھے یہی چاہیے، تجھے نہیں معلوم میری ضرورت، میں بتاتا ہوں میری ضرورت کیا ہے. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، اس طرح مانگتے ہیں، گستاخیاں بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اگر نہیں دے گا تو تجھے چھوڑ دوں گا، اگر امام اگر آپ نے نہیں دیا تو زیارت کرنے نہیں آؤں گا. ہمیں حتماً یہی چاہیے، دے بھی دیتا اللہ کا کبھی نہیں. لا تزید کثرت العطاء الا جودا وکرما. اللہ جتنا دیتا ہے اس کے کرم میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کہیں نقص نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن جو مانگا ہے وہی ملے گا. لیکن اگر اللہ کے سپرد کے لیے پروردگار جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے دے دے، اب اللہ خیر دنیا بھی دے گا، خیر آخرت بھی دے گا. بس کیا سال کا آغاز ہوتا ہے. اور علماء نے بیان کیا کہ آج انسان اپنے سال کا آغاز کرے، پورے سال کو آج طے کرے کہ پورا سال میرا کیسے گزرنا ہے، کس طرح گزرنا ہے، اور جس طرح وہ گزارنا چاہتا ہے اس طرح خدا سے مانگے. بہت بس چیزوں میں اپنے آپ کو نہ الجھا دے. انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنی انسانی ضرورتوں کو پہچانے، پھر دیکھیں اس کی دعائیں بھی بدل جائیں گی، اس کا مانگنا بھی بدل جائے گا، اس کی مانگیں بھی بدل جائیں گی، اس کی ڈیمانڈس بھی بدل جائیں گی، اس کے تقاضے بھی بدل جائیں گے. کب؟ پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، میری ضرورت کیا ہے. میری ضرورت ٹیلی ویژن مجھے نہ بتائے، میری ضرورت سپر مارکیٹ مجھے نہ بتائے، میری ضرورت مارکیٹ مجھے نہیں بتائے. ابھی کوشش بہت زیادہ خرچ ہوتا نا. تاجر کے کہنا ہے کہ اگر میرے پاس $10 ہوں تو $4 کا سامان خریدیں گے، $6 خرچ کریں گے پروپیگنڈے پہ. تبھی اسی سے مارکیٹ آگے بڑھتی ہے. انسان کے اوپر جس چیز کو بار بار بیان کیا جائے وہ حق ہو یا باطل ہو، ناسمجھ انسان پروپیگنڈے کی دنیا میں رہتا ہے، افواہوں کی دنیا میں رہتا ہے. جو چیز سے کان سے بار بار ٹکرائے اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ نہیں کرو، اچھے کی تلاش کرو. بہت خوبصورت آیت قرآن کی ہے. الذین فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ.
ان بندوں کو اللہ کی طرف سے بشارت دے دو جو ہر بات سنتے ہیں۔ قرآن نے بات سننے میں کسی کی پابندی نہیں لگائی، ان کی بات نہیں سنو، ان کی بات نہیں سنو۔ دوسرے مذہب میں یہ ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، اسلام میں بھی یہ نہیں ہے۔ وہ جن کے پاس حقیقی اسلام ہے ان کے یہاں بھی یہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں میں پابندی ہے، ان کی بات نہیں سنو، ان کی کتابیں نہیں پڑھو، ان کا کام نہیں کرو، اپنی لائبریری میں فلاں اشیاء کتابیں نہیں رکھو، یہ ہے دوسرے کے۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کسی بھی لائبریری میں جائے، آدھی کتاب ہماری ہوتی ہے شیعہ، آدھی کتاب اہل سنت کی ہوتی ہے۔ کوئی ڈر تو نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے، ساری باتیں سنیں، سب کی باتیں سنیں، کوئی سیکرٹ بھی نہیں ہے، دین میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے، دین کی تبلیغ میں بھی کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ ہاں، انسانوں سے کہا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ بشارت کے لائق ہیں، اللہ کی بشارت کے لائق، جو بات سب کی سنتے ہیں لیکن فیتبعون احسنہ، جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، قبول وہ بات کرتے ہیں جو سب سے اچھی بات ہے۔ تو انسان کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ دیکھیں کہ کیا میرے لیے سب سے اچھا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے کیا میرے لیے اچھا ہے، جسم ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ جسم ہونے کی حیثیت سے کچھ اور چیزیں اچھی ہیں، جسم کے تقاضے اور انسانی تقاضے کبھی کبھی ٹکراتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ٹکراتے، کبھی کبھی نہیں، بہت زیادہ ٹکراؤ رہتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، جسم کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے، انسان کی الہی روح یہ کچھ اور مانگ رہی ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ انسان اگر پہچانے کہ میری حقیقی ضرورت کیا ہے، یہ کب انسان کو معلوم ہوگا جب وہ خود کو پہچانے گے۔ بہت اچھا موضوع ہے، قرآن بالکل موضوع ہے، انسان کی پہچان قرآنی آیتوں کے ذریعے سے۔ کیا ہے انسان؟ انسان خود کیا ہے؟ اور جب خود کو پہچان لے گا اب اسے سمجھ میں آئے گا اس کے تقاضے کیا ہے، اب وہ مانگے گا۔ آج کیا مانگے؟ آج جو ہم اپنا نیا سال شروع کرنے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کا، اپنے مقدرات کا، اپنی تقدیر کا، آج کیا مانگے پروردگار کی بارگاہ میں؟ دیکھیں بعض لوگ جو ہے وہ برتھ ڈے بناتے ہیں بچوں کی، بڑوں کی بنانے لگے، پہلے نہیں تھا، ہمارے کلچر میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، آ رہی ہیں، سب امپورٹ کر رہے ہیں، برتھ ڈے بنا رہے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بچوں کے لیے بچے تقاضا کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ برتھ ڈے کیا ہے؟ برتھ ڈے یعنی ایک سال گزر جانا، یعنی کیا؟ ایک سال گزر جانا یعنی کیا؟ یعنی زمین نے ایک چکر لگا لیا ہے سورج کی گرد، یہی تو ہے نا، ایک سال گزرنا۔ مثلا ایک بچہ وہ 1 جنوری کو پیدا ہوا ہے، پھر اگلے سال 1 جنوری کو اس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، جوان ہو گیا ابھی اس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ ایک سال گزر گیا میرا، اس ایک سال گزرنے میں آپ نے کیا کیا؟ سال جو گزرا ہے یعنی کیا ہوگا؟ اس ایک سال میں زمین نے ایک چکر پورا کر دیا سورج کے گرد۔ زمین گھوم رہی ہے نا، جو معلوم ہے سب کو، 2 طرح سے گھوم رہی ہے، اپنی جگہ پہ گھومتی رہتی ہے، بال کی طریقے سے، بال بچا کے اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے تیزی سے۔ یہ 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ زمین پوری طرح سے گھوم جاتی ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں رات کو وہاں اجالا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، باقی حصے میں پیچھے والے حصے میں رات ہوتی ہے، گھومتی رہتی ہے، جیسے دن رات تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے۔ ایک چکر میں زمین لگا رہی ہو سورج کے گرد پورا ہے نا، سورج کے گرد گھوم رہی ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے جوان اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، سورج کے گرد یہ پورا ایک چکر ایک سال میں پورا ہوتا ہے، 365 دنوں میں، 64 دنوں میں۔ تو ایک سال گزر گیا، برتھ ڈے منانا شروع کی، کیک خرید کے لائے، غبارے خرید کے لائے، جشن منایا، پارٹی دی۔ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ حقیقت میں زمین کے ایک چکر کا جشن منا رہے ہیں۔ زمین نے ایک چکر لگا لیا، اسے جشن منا ہے۔ آپ کا کیا ہوا؟ آپ کی ایک سال فرصت کم ہو گئی، زندگی کا ایک سال نکل گیا، زندگی کی فرصت کے ایک سال ختم ہو گئے۔ ایک سال میں حساب کر رہے ہیں نا، کیونکہ جو چیز قیمتی نہیں ہوتی اس کو بہت بڑے بڑے اس میں حساب کیا جاتا ہے۔
جو چیز قیمتی ہوتی ہے تو بہت چھوٹا چھوٹا حساب کرتے ہیں. مثلا سونے کو بہت مسقال سے تولتے ہیں، گرام کے بھی حصے کرتے ہیں، اس سے تولتے ہیں سونا. لیکن اگر یہ جو ادھر پتھر پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو تولنا ہوا، آپ کی سڑک بن رہی ہے تو اس کو تو کلو میں نہیں تولیں گے کیونکہ یہ قیمتی چیز نہیں ہے. اس کو ٹنوں میں تولیں گے، پوری ٹرک تول دیں گے. جیسے آپ بہت سارے سامان خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، پورے ٹرک ادھر جو ہے وہ لوہے کا کام ہوتا ہے آپ کی طرف، اور پورا ٹرک لوہا تول دیتے ہیں، پورا ٹرک ایلومینیم جا کے تول دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہے. لیکن سونا پورا ٹرک نہیں تولتے. سونے کو بہت ذرہ رتی مسقال تولا اس میں تولتے. کیوں؟ چلے کہ سونا قیمتی چیز ہے. ہم نے بھی کیا اپنی زندگی کو سال میں تولا ہے، کیونکہ نہیں قیمت سمجھی نا، اس لیے سال ایک پورا ہو گیا تو چلو جشن مناؤ. وہ بھی کیا جشن منا لیا. فرصت وسط انسان کی زندگی کا ایک لمحہ فرصت ہے. فرصت کے معنی آپ کے ذہن میں بیکار نہیں. فرصت یعنی اپارچونٹی، فرصت یعنی کچھ حاصل کرنے کا موقع. یہ قیمتی ہے، انسان کی زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ انسان جشن منائے کب؟ آج جشن منائے. کس بات کا؟ ایک سال گزرا اور ایک سال میں کتنے انسانی کمالات حاصل کیے. انسان کا سال یہ ہے، وہ اپنی برتھڈے بھی جو منائے تب بھی آپ جشن منا سکتا ہے. یہ دیکھیں کہ ایک سال میں کتنا کمال حاصل کیا ہے، کتنا علم حاصل کیا ہے، کتنی فضیلتیں حاصل کی ہیں، کتنا انسانیت حاصل کی ہے، کتنی ہیومن ویلیوز حاصل کی ہیں، کتنی قدریں حاصل کی ہیں، کتنے فضائل حاصل کیے ہیں. اگر حاصل کیا ہے اب جشن منائے، اس کو خوش ہونے کا موقع ہے. یہ خوش ہو سکتا ہے. زمین کے چکر میں یعنی ہم نے خود کتنا سفر کیا، یہ دیکھیں ایک سال میں اس انسان نے کتنا سفر طے کیا ہے. یہ نہیں کہ زمین نے کتنا سفر طے کیا ہے. زمین کے سفر کرنے پر جشن منانا اور ہے، انسان اپنے سفر پر جشن منائے کہ ہم نے ایک سال میں کیا طے کیا، کتنی فضیلتیں حاصل کی. دعائے جشن کبیر پڑھتے ہیں، اللہ کو کتنے ناموں سے یاد کرتے ہیں. کس لیے یاد کرتے ہیں؟ تاکہ ان فضیلتوں تک خود کو پہنچائے. اس لیے نہیں کہ پھونک کے پانی میں ڈالیں پھر اس کو چھڑکنا شروع کر دیں. اس لیے کہ جب اللہ کو اتنے ناموں سے یاد کیا، اللہ کے جتنے نام ہیں سب کمالات ہیں، سب فضیلتیں ہیں، سب عظمتیں ہیں. اتنے ناموں سے میں اللہ کو یاد کیا کس لیے؟ تاکہ اس کی کچھ صفت انسان کے اندر آ جائے. آج کے شب میں انسان کچھ عہد کر سکے. یا ستار العیوب، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، پروردگار اس سال میں کسی کے عیب کو نہیں ظاہر کروں گا. یہ ایک فضیلت حاصل ہو گئی انسان، یہ فضیلت حاصل ہو گئی. پروردگار تو معاف کر دینے والا ہے، گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. پروردگار میں بھی معاف کر دوں گا گناہوں کو. میرے لیے جتنے لوگوں نے جو برا کیا معاف کر دوں گا اس سال میں. یہ فضیلت حاصل کر لے انسان. فضیلتوں کا سال. اصل انسان کی پہچان اس کی فضیلتیں ہیں. یہ جو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی یعنی فضیلتیں. تقوی یعنی بدیوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر فضیلتیں اپنے اندر پیدا کرنا، اسے ڈیولپ کرنا. یہ کر لیا یعنی انسان بن رہا ہے. یہ کر لیا یعنی اپنے سفر کی طرف متوجہ ہے، زمین کے چکر میں نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے سفر کو دیکھ رہا ہے. وہ کتنا سفر کر رہا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں مخبون من ساء یوما، وہ انسان دھوکے میں ہے، گھاٹے میں ہے جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے. یعنی اس نے فضیلت کا کوئی سفر نہیں طے کیا، کوئی کمال نہیں حاصل کیا، کوئی معرفت نہیں حاصل کی، کوئی عبد نہیں بنا. گھاٹے میں ہے وہ انسان، کیونکہ انسان کو خود سفر کرنا ہے. انسان زمین کے سفر کو نہیں دیکھے، زمین کے چکر میں نہیں پڑا ہے، اپنے سفر کو دیکھے. اب اس سے شب قدر جو ملے گی، یہ شب قدر مختلف ہوگی. شب قدر کو حاصل کرنا، درک کرنا
شفقت. کس طرح در کرنا؟ آگے فضائل حاصل کرے انسان. اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ سوال ہے نا یہ. کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے اتنا ضروری قرار دیا؟ ساری رسالت کا اجر اہل بیت کی محبت. کیوں؟ اس لیے کہ ساری رسالت کا کام صرف ایک ہے. تمام انبیاء کی رسالتوں کا کام صرف ایک ہے. کیا؟ انسانوں میں انسانی فضائل کو بڑھانا، پیدا کرنا، ڈیولپ کرنا، معروف پیدا کرنا، منکرات کو ختم کرنا. اس کے علاوہ رسالت میں کچھ اور بھی کام ہے. رسول کا کام ہے تعلیم دینا، رسول کا کام ہے پاک کرنا، تزکیہ کرنا. رسول کا کام ہے انسان کی عقلوں کو ابھار کے سامنے لے آنا، کے سامنے پیش کیا جائے. رسول کا کام ہے انسان کو اس کی فطرت کی طرف پلٹانا. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ سب کچھ نہیں تاکہ انسان اپنی انسانی فضیلتوں تک پہنچ سکے. یہ کام ہے رسول کی رسالت کا. یہی کام قرآن کا بھی ہے. عدل پیدا کرے، انصاف پیدا کرے، یہ فضیلتیں ہیں. کہ ساری رسالت کا اجر محبت اہل بیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام تمام رسالتوں کا ہے، جو کام تمام رسالتیں کر رہی ہیں، وہی کام محبت اہل بیت بھی کرے گی. محبت اہل بیت یعنی اہل بیت کے کمالات سے محبت، اہل بیت کی فضیلتوں سے محبت، اہل بیت کی ذات میں جو فضیلتیں پائی جاتی ہیں اس سے محبت. اور اس محبت کا لازمہ یہ ہے کہ فضیلت منتقل ہونا شروع ہو جائے. اصل محبت یعنی کیا؟ یعنی ایک طلب، ایک ڈیمانڈ، ایک جذابیت، ایک انجذاب. لوہے کو محبت ہوتی ہے، میگنیٹ سے کھینچتا ہے اس کو اپنی طرف. یہ ایک طرح کی محبت، کھینچنا. محبت یعنی کیا؟ یعنی کھینچاؤ. انسان کھینچتا چلا جائے، اپنے آپ کو روکے نہیں. شیطان چاہتا ہے کہ پکڑ کے کھینچے، اسے جانے نہیں دے اہل بیت کی طرف. کام ہی شیطان کے لیے ہے. شیطان کا کام ہے ہر طرح کی برائی اس کے اندر ڈیولپ کرے، پیدا کرے. جب وہ پکڑ کے انسان کو کھینچتا ہے کہ نہیں جانے دے. اہل بیت کے کمالات انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. کمالات کا ایک کام ہے صرف، جہاں بھی کمال ہوتا ہے وہ کھینچتا ہے اپنی طرف. کوئی انسان کسی کی طرف کیوں کھینچ کے جاتا ہے؟ اگر اس کے اندر کمال نہیں تو کھینچ کے نہیں جا سکتا، یعنی ممکن نہیں ہے. آپ کو اگر کسی سے محبت ہے تو اس کے کسی کمال کی بنیاد پر ہے نا. اگر کمال پایا جاتا ہے تو محبت ہے. اس کے کمالات کو کوئی بات کی ظاہری کمال دیکھ رہا، کوئی باطنی کمال دیکھ رہا. اگر کمالات نہیں ہو محبت بھی نہیں ہوگی. بعض انسان سمجھتا ہے اس کے اندر کمال ہے، محبت ہو جاتی ہے. پھر قریب آتا دیکھتا نہیں، کمالات نہیں ہے اس کے اندر. دور سے دیکھا تو سمجھا بہت اچھا آدمی ہے، اس کے اندر بہت اچھائیاں ہیں. قریب آتا ہے دیکھتا قریب، پھر کمالات نہیں، پھر دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. شادی کرتا ہے یہ دیکھے کہ اس کے اندر، اس لڑکی کے اندر کمالات ہیں، میری بیوی بن سکتی ہے. بعض لوگ دیکھیں جیسے شادی کے وقت گزرتا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی ہے. یہ چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر شوہر بھی اپنے اندر اپنے کمالات کو ظاہر کر رہا ہے، بیوی بھی اپنے اندر اپنی فضیلتوں کو ظاہر کر رہی ہے، اس کے اندر بھی خوبیاں ہیں، اس کے اندر اشار ہے، اس کے اندر قربانی ہے، اس کے اندر محبت ہے، وہ خیال رکھ رہی ہے. یہ کمالات ہیں انسان کے. ادھر شوہر میں بھی یہ ساری خوبیاں ہیں. تو جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن پہلے دور سے دیکھا نہیں اس کے اندر کمالات ہیں. بعد میں جب قریب آئے تو وہ اندر سے جو ہے بجائے کمالات کے وہ بدبو نکلنے لگی، برائیوں کی بدبو. کمالات خوشبو ہے. کمالات خوشبو کے مانند ہے، خوشبو خود کھینچ لیتی ہے. کوئی انسان ایسا بھی آپ کو ملے گا جس کے سامنے گلاب کا بہترین خوشبو پیش کیا گلاب کی، کہ مجھے پسند نہیں، اسے ہٹاؤ میرے سامنے سے. خوشبو ہر ایک کو پسند ہے، خوشبو سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ مادی خوشبو ہے. کمالات کی خوشبو اور زیادہ جذاب ہوتی ہے، کمالات کی خوشبو اور زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. کمالات تیزی سے انسان کو کھینچتے ہیں. علم کی طرف انسان کھنچتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کھینچ رہا ہے، خوشبو ہے، علم کی خوشبو. پھر بعد میں دیکھتے ہیں نہیں اس کو ہم نے سمجھا جس کے اندر کمالات، اپنے اس دوست میں ہم نے کمالات دیکھے تھے، لیکن کمالات نہیں ہے، برائیوں کی بدبو زیادہ ہے، کمالات کی خوشبو کم ہے.
برائیوں کی بدبو اس کے کمالات کی خوشبو پر غالب آ جاتی ہے، پھر دور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا۔ اب کچھ لوگ کیا ہے، ان کا مزاج اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ بدبو ہی کو وہ خوشبو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہے، ہوتا ہے ایسا، ہاں ہوتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کو اتنا تبدیل کر لے، جیسے کسی بچے کو آپ سگریٹ ملا دیکھیں کیسے اس کی حالت ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو ملا کے تم سگریٹ پی لو، وہ کھنستا ہے، اس کو الٹی آنے لگتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے نا۔ اس کو ماوا کھلا دیں، یا بہت جوان لوگ کھا رہے ہیں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ بے ہوش ہو جائے گا وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ سازگار نہیں تھا، اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے کھاتے کھاتے اب اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ افطار بھی جلدی جلدی کھاتا ہے تاکہ جا کے باہر سگریٹ پی اور سرتی کھائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عادت بنا لی ہے۔ یعنی ایک چیز بری تھی، گندی تھی، بدبودار تھی، لیکن اس کو اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، اب اس کو اچھی لگنے لگی ہے۔ اسی طرح برائیاں بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ، بعض چور، بدتمیز، مجرم، ان کو برائیاں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ صدام جیسے انسان کو قتل کرنا اچھا لگتا تھا، مزہ آتا تھا اس کو، نظروں کے سامنے جب قتل کیا ہے اچھا لگتا تھا، اتنا جرم مجرم ہو جائے، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ جرائم کی دنیا اس کو وہ اچھا لگنے لگتا ہے، لیکن وہ اصل میں اچھا نہیں ہے۔ جیسے کسی کوئی آدمی بدبو کی زندگی گزارا، بدبودار جگہوں میں، ہمیشہ ایک ایسی جگہ زندگی گزارا جہاں بدبو ہی بدبو ہو۔ ایک واقعہ بھی ہے، وہ بزرگ میں کسی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ چمڑا سمجھ رہے ہیں نا، کھال، جانور کی کھال، بہت بدبو اس میں ہوتی ہے، گزر نہیں سکتے وہاں سے، گزرنا اس کے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں مچھلی وغیرہ دکھ رہی ہے، آپ وہاں سے گزرے دیکھتے نا، مشکل ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے۔ وہ زندگی بھر میں ہی کام ہی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے وہ عطاروں کی بازار میں پہنچ گیا، عطر فروش، عطر۔ پہلے زمانے میں عطر ایسا نہیں ہوتا تھا، ابھی تو سینٹ ہوتا ہے، سینٹ کی پوری دکان سے گزر جائے وہاں سے کوئی خوشبو نہیں آتی، یہ سب پیک ہوتا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں مطلب جہاں دکان ہوتی تھی وہیں پر وہ بناتے بھی تھے، پھول لاتے تھے اور پھول کو کوٹ پیٹ سب کر کے وہیں پر عطر بھی بناتے تھے۔ تو جہاں دکان ہوتی تھی عطر کی، وہیں سے خوشبو بھی نکلتی تھی، کیونکہ عطر نہیں بن رہا ہوتا تھا۔ اور اگر کئی دکانیں، عطاروں کا پورا مارکیٹ ہے، تو وہاں بہت زیادہ خوشبو، پوری مارکیٹ جو خوشبو ہے۔ وہ چمڑا بیچنے والا عطر کے بازار سے گزرا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگ پریشان ہو، یہ کیا ہوا، اس کو کیا ہے کہ بے ہوش ہو گیا؟ آج اس کو کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی جو ہے جگا رہا ہے، کوئی اس کا سینہ دبا رہا ہے کہ بے ہوش ہوا ہے، اس کو ہوش آ جائے، نہیں آ رہا اس کو۔ ادھر سے اس کا بھائی گزرا گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ابھی جاتے جاتے بے ہوش ہو گیا تھا، کیا کریں اس کا؟ کہا کہ چھوڑو، اس کا علاج ہم جانتے۔ اس نے اپنا کوئی چمڑا گندا بدبو یا جوتا نکالا، اس کو سکھا دیا، ہوش میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی آدمی کا مزاج اس طرح چینج ہو جاتا ہے، اس کو وہی زیادہ پسند۔ جو چیز شروع میں بچے کو کھلائے وہ بے ہوش ہو رہا ہے، اس کو الٹی آ رہی ہے، چونکہ انسان کی طبیعت سے ہی مزاج کے ساتھ سازگار نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے تبدیل کر لیا اپنے آپ کو۔ ایسے ہی اچھائیاں اور برائیاں ہوتی، برائیاں انسان کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ جب بھی انسان ایک بچہ برائی کرتا ہے، آگے ٹوکتا ہے، غلط کر رہے ہو، کیا کر رہا ہوں میں؟ لیکن دھیرے دھیرے وہی کام کرتے کرتے وہی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب اسی کو وہ خوشبو سمجھنے لگتا ہے، اسی بدبو کو وہ خوشبو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا مزاج ہی چینج ہو گیا، اس کی فطرت ہی چینج ہو گئی ہے۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ آپ کے سامنے نجم العال قول بیان کیا تھا، انبیاء کا ایک کام یہ ہے کہ تاکہ ان کو اصل فطرت کی طرف پلٹائیں۔ لَيَسْتَعْطُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، فطرت کے وعدے کی طرف پلٹائیں کہ تمہاری یہ خوشبوئیں کیا ہیں، تم نے بدبو کو خوشبو سمجھا ہے۔ ہوتے ہیں بعض لوگ، مجھے یاد ہے اپنے گاؤں میں بچپن بہت چھوٹا تھا، شاید 10-11 سال کا، وہاں اس وقت ہمارے یہاں لائٹ نہیں تھی، تو یہ مٹی کا تیل ہوتا ہے نا، لے کے خرید کے لے کے شام میں آ رہا تھا، بہت سال گزر گئے، لیکن وہ واقعہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، جس جگہ پہ ہوا تھا وہ بھی یاد ہے۔ 8-9 سال کا رہا، خرید کے لے کے آ رہا تھا لائٹ جلانے کے لیے، جو شمع جلانے کے لیے جو ہوتی ہے گھر میں۔ تو ایک آدمی نے مجھے روکا اور روک کے اس نے ڈبہ لیا جس میں مٹی کا تیل تھا۔ مٹی کا تیل بدبو ہوتی ہے نا، سر میں درد ہو جاتا ہے جب سالم آدمی سے سونگھ لے دیر تک۔ اس نے روک کے اس میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کے سونگھتا ہوا وہ چلا گیا۔ اب
بلکہ بعض لوگ نشہ بھی کرتے ہیں ایسی چیزوں کو. یعنی کیا؟ یعنی ایک بدبودار چیز کو وہ خوشبو سمجھنے لگا ہے. ایسا انسان بھی ہے، بدبودار انسانوں کو وہ خوشبودار انسان سمجھنے لگے. اہل بیت کے یہاں کمالات کی خوشبو تھی، اس خوشبو کو چھوڑ کر بدبودار انسانوں کے پاس گئے اور اس کو کمالات سمجھنے لگے. وہاں بدبو تھی، تیری فطرت خراب ہو گئی ہے، یہ تیری ضرورت نہیں تھی. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو انسان سمجھتا ہے وہ کیا کرے؟ اہل بیت کی محبت کو واجب اسی لیے قرار دیا گیا تاکہ ان خوشبوؤں سے اپنے آپ کو آشنا کرے. علم کی خوشبو، صبر کی خوشبو. صبر ہمارا والا صبر نہیں، امام حسین اسلام والا صبر. ہمارے صبر میں امام حسین اسلام کے صبر میں بہت فرق ہے. ہمارا صبر یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھ جانا چاہیے امام حسین اسلام، کیوں گئے وہاں پر. لیکن امام حسین اسلام کے صبر نہیں، آخری لمحے تک ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہنا، یہ امام حسین اسلام کا صبر ہے. ہاں اس میں جان جاتی ہے تو جائے. دونوں صبر میں بہت فرق ہے. خوشبو ہے، اس میں خوشبو نکلتی ہے، علم کی خوشبو، حکمتوں کی خوشبو. امام علی علیہ السلام نے نجم اللہ میں فرمایا کہ تمہارے دل یہ مردہ ہو جاتے ہیں. ان هذه القلوب، تمہارے یہ دل، تمل کما یمل الابدان، یا تمل الابدان، جس طریقے سے بدن کبھی کبھی مردہ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے درخت اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ویسے دل بھی کبھی کبھی بہت تنگی کے حالت میں ہوتا ہے، پشمردہ ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. فَبْتُقُولَهُ طَرَائِفَ الْحَكَمِ، ایسے وقت میں اس کے حکمت کی باتیں تلاش کرو. حکمت اور وزڈم انسان کے دل کی غذا ہے، انسان کے روح کی غذا ہے. تلاش کرو، یہ کمال ہے، کمالات ہے. بس شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کمالات کو حاصل کرنے کی شب ہے، کمالات مانگنے کی شب ہے، کمالات کو سمجھنے کی شب ہے. انسانی کمالات، انسان بننے کی شب ہے، انسانیت ڈھونڈنے کی شب ہے، انسانیت تلاش کرنے کی شب ہے. اور وہ کہاں ملے گی؟ اس کا سب سے بڑا سرچشمہ دو ہے، قرآن اور اہل بیت. اس لیے محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا گیا. قرآن اس کا سرچشمہ ہے. قرآن پر ہے انسانی کمالات سے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پر ہے انسانی کمالات سے. ان کی بہت چھوٹی سی زندگی رہی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کتنی بڑی سی تھی، عمر کے لحاظ سے کتنی بڑی زندگی تھی. بعض روایتوں کے اعتبار سے حد اکثر 28 سال ہے. ہمارے یہاں جو ہے 18 سال بتایا تھا، 18 سال. لیکن بعض اہل سنت کی اور دیگر روایتوں کے حساب سے دیکھیں، معاشیہ روایتوں سے حد اکثر جو عمر ہے وہ 28 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ کیا؟ 18 سال. 18 سال کی کل عمر. ابھی 18 سال کے ایک جوان کو اٹھا کے دیکھیں، ابھی آپ یہ تو ناپختہ جوان ہے، یہ تو بچہ ہے. لیکن 18 سال کی ایک خاتون جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خاتون ہے، اس خاتون کی ذات میں اتنے کمالات، اتنے فضائل، اتنی عظمتیں کہ قیامت تک انسانیت آ کر اس سے فضائل مانگتی رہے، لیکن فضائل میں کمی نہیں ہوتی. اس لیے اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے کہا گیا، اس لیے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا کہ جڑے فضائل کو. یہ گھر بھرا ہوا ہے، اس گھر میں اگر سامان جا کے ڈھونڈے شاید بہت کم ملے گا. ہمارے گھر کے سامان کا 1% بھی نہیں ملے گا. سامان کچھ بھی نہیں ہے. اگر پردہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اگر پردہ بھی تبدیل کر دیا گیا تو رسول اللہ گھر میں آنا چھوڑ دیا. رسول اللہ وہی پردہ، وہی پرانا والا پردہ، وہی پھٹا ہوا پردہ، وہی بوسیدہ پردہ، وہی پیوند والا پردہ. سامان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، کمالات سے بھرا ہوا ہے. یہ گھر تھا اسی لیے اس گھر سے انسان آئے کمالات لے کے جائے، اس گھر سے آئے فضیلتیں لے کے جائے. ممکن ہے کہ انسان 18 سال میں اتنی فضیلتیں اس کے اندر پیدا ہو جائے.
پوری انسانیت کی بھوک کو مٹائے، پوری انسانیت کی پیاس کو مٹائے، پوری انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کرے. ابھی تو اس فضیلتوں کو سمجھا بھی نہیں ہے. جناب زہرا نے کیا کیا؟ یہ مثال ایک پیش کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں ایک اتنی مختصر عمر ہے، تمام ائمہ کی مثال ہے، تمام انبیاء کی مثال ہے، لیکن ایک بی بی جس کی کل عمر 18 سال ہے، وہ میدان جنگ میں بھی نہیں آئی ہے، وہ بازار میں بھی نہیں آئی ہے، وہ مسجد میں بھی نہیں نظر آئی ہے لوگوں کو، اس کی باتیں بھی لوگوں نے نہیں سنی ہے خطبے کے سوا، لیکن اتنے کمالات، اتنے کمالات. یہ ہے انسانیت کے پلٹنے کی جگہ. یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے تھے، نہیں، 1400 سال پہلے بھی پلٹ کے اگر وہاں کمالات مل رہے ہیں تو اسی دروازے پہ پلٹے انسان. پلٹنے کی وہی جگہ ہے. اور جب یہ ایسا انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، ایسے لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. صرف عالم کے لیے ہے نا، ایک عالم اگر اس دنیا سے گزرتا ہے جو واقعی عالم ہے تو ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی پورا نہیں کر پاتا، کیونکہ علم کمال ہے. علم کے نتیجے میں اور بہت سے کمالات پیدا ہوتے ہیں، علم کے نتیجے میں اور بہت سے فضائل پیدا ہوتے ہیں. اہل بیت سرچشمہ ہے ان کمالات کا، اور ان کو کون سمجھے؟ جناب زہرا کے گزر جانے کی کمی کو یعنی ابن ابی طالب سمجھ رہے ہیں، امام علی علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا خلا واقع ہوا ہے، کتنا بڑا نقصان واقع ہوا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ کس طرح امامت کا دفاع کیا، کس طرح بڑی کا دفاع کیا، کس طرح اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا. تمام کمالات. اور آخر میں یہ کوئی بھی نہیں تھا، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنے دروازے بند کر رکھے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جاتی تو مدینے کے دروازے پر کھٹکھٹا رہی تھی. بعض لوگ دروازہ تھوڑا سا کھولتے تھے، تاریخ کی دروازہ تھوڑا سا کھولتے تھے، دیکھتے تھے کہ دروازہ بند کر دیا. ہمارے علیہ السلام صاف ہوتے تھے. رات کی تاریکی میں نکلتی تھی بی بی، وہ بی بی جو کبھی نہیں نکلتی تھی. اس لیے نہیں کہ میرے شوہر کا حق جا رہا ہے، اس لیے کہ میرے شوہر کی حکومت جا رہی ہے، اس لیے کہ اس حکومت کے جانے سے انسان محروم ہو جائے گا. عزیزو، اگر جناب زہرا کا اقدام نہ ہوتا، اگر جناب زہرا کا قیام نہ ہوتا تو آج آپ بھی نہیں ہوتے جو آج یہ ذکر کر رہے ہیں. اس مسئلے کو غور سے سنیں گے، یعنی غور کریں گے، ابھی فرصت نہیں ہے اس میں ہم زیادہ ٹھیک میں جائیں. اگر جناب زہرا نے قیام نہیں کیا ہوتا، جب سب خاموش بیٹھے تھے، بالکل خاموشی، اور یہ سمجھ رہے ابھی یہ فتنہ ہے، یہاں پر خاموشی بیٹھنا چاہیے، اس وقت جناب زہرا اٹھی، گھر سے باہر نکلی، ایک دروازے پہ گئی مدینے کے، اپنے رونے کے ذریعے سے، اپنے گریا کے ذریعے سے، روضہ رسول پر جانے کے ذریعے سے، اپنی وصیتوں کے ذریعے سے، حتیٰ کہ اپنی وصیتوں کے ذریعے سے ایک قیام کیا. اور اس قیام کے نتیجے میں آپ ہیں، شیعت ہے، تشیع ہے کروڑوں کی تعداد میں، ورنہ وہی ہوتا جو تمام دین کے ساتھ ہوا. یہ صرف اس بیوی کے قیام کا نتیجہ ہے، ایک 18 سالہ بیوی کے قیام کا نتیجہ ہے جو حق باقی رہ گیا. اور یہ حق بڑھے گا، حق کبھی رکتا نہیں، حق کو روکا نہیں جا سکتا. قرآن نے مثال بھی دی ہے، پانی کے پیر کبھی کبھی کف آ جاتے ہیں، جھاگ آ جاتی پانی پر، جھاگ کچھ دیر تک بھی رہتی ہے، لیکن پانی پانی ہے، پانی نہیں ضائع ہوگا. پانی ہی انسان کی ضرورت کو پورا کرے گا، پانی ہی انسان کی ضرورت کو، پیاس کو بجھائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ بِهِ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس سے جسے انسان کو فائدہ پہنچنا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے. ممکن انسان وقت پہ نہیں دیکھ پائے، جناب زہرا کے زمانے میں لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے، باطل کو دیکھ رہے تھے، جھاگ کو دیکھ رہے تھے،
پانی کے اوپر کی جھاگ کو دیکھ رہے تھے، سمجھتے تھے یہ حق ہے، لیکن نہیں، پانی وہاں پر موجود تھا، وہ پانی انسان کی پیاس بجھا رہا ہے، اور وہ پانی جو آپ کو ملا ہے وہ جناب زہرا کے قیام کے نتیجے میں ملا ہے۔ جناب زہرا بھی چاہتی تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ہم تو اور رکھیں، ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے۔ جب سارے مرد، سارے صحابی، سارے اصحاب وہ خاموش بیٹھے تو ہم کیوں نکلیں؟ ہمیں تو گھر سے نکلنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو پردہ بھی کرنا چاہیے، لیکن نہیں، جب دیکھا کہ سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں، اب جناب زہرا خود نکل گئی۔ اس لیے باغ فتح کے لیے نہیں عزیزو، ویسے ہزار باغ فتح جناب زہرا ایک معمولی غلام، ایک معمولی فقیر کو بھی دے سکتی ہیں۔ مسئلہ باغ فتح کا نہیں تھا، مسئلہ ولایت کا تھا، اللہ الہی حکومت کا مسئلہ تھا، الہی قانون کی حکومت کا مسئلہ تھا۔ لہذا جناب زہرا اٹھی اور قیام کیا، اور پہلے عرض کیا جناب زہرا کو معلوم تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، معلوم تھا کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کے نتیجے میں غم ہوگا، زخم ہوگا، اس کے نتیجے میں میرے بچے کی شہادت ہو جائے گی، یہ سب جانتے ہوئے قیام کیا۔ اس لیے فدق کے لیے نہیں، فدق کے لیے قربانیاں نہیں دی جاتی، ایسی فدق کے لیے اپنے بیٹے کی شہادت نہیں دی جاتی، فدق کے لیے اپنے آپ کی شہادت نہیں دی جاتی، نہیں، حق کے لیے خیانت کیا، حق کے لیے شہادت دینا، ولایت کے حق کو بچانے کے لیے شہادت دینا، ہاں اس کے لیے شہادت دی جا سکتی ہے۔ اور وہ منظر خود روایات میں بیان، خود جن لوگوں نے یہ جرم کیا انہوں نے خود بیان کیا کیسا ہوا۔ ایک مرتبہ حاکم شام آیا مدینے، اور مدینے جب آیا تو پوچھا اس نے کہ کیا ہوا تھا ماجرا، جو لوگ اس جرم میں شریک تھے ان سے پوچھا کہ کیسے ہوا، تو انہوں نے خود بیان کرنا شروع، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ کہا کہ سنا تو ہے، معلوم تو ہے، لیکن آپ خود ہی بتائیں کہ کیسے پیش آیا۔ کہا ہم گئے، آگ اور لکڑیاں لے کے گئے، گھر کو جلایا، علی رسول کی بیٹی کی آوازیں آتے ہیں، کیا اس گھر کو آگ لگا دو جس میں رسول کے فرزند موجود ہیں؟ ابھی کتنے دن گزرے ہیں، ابھی چند دن گزرے ہیں، وہ جس کو رسول اپنی آغوش میں ہمیشہ رکھتے تھے، جس کو اپنی زبان چھپاتے تھے، جس کے جسم کو رسول اللہ سونگھتے تھے، جس کو بوسا دیتے تھے، جس کو آگے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کرتے تھے، اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ کہاں علی کو باہر نکال دو، اپنے گھر میں آگ لگا دیں۔ لیکن جناب زہرا نہیں، جناب زہرا کی اس میں ایک ذمہ داری تھی، وقت کے امام کی حفاظت کرنا، اور وہ حفاظت کس طرح کی؟ دروازے پہ آگے کھڑی ہوگی، دروازہ چلا پھر بھی نہیں ہٹ رہی ہے، دروازے کو تیزی سے دھکا مارا، جناب زہرا در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی، زمین پر گر پڑی، آواز دیا فضت و خزینی قد قتل ما فی احشائی، اے فضہ آگے مجھے سنبھالو، میرے شکم کا بچہ شہید ہو گیا۔ اس درد کا اندازہ مرد نہیں لگا سکتے، جب انسان کے ایک خاتون کے شکم کا بچہ مارا جائے، شہید ہو جائے، وہ بھی چوٹ سے، وہ بھی درد سے، وہ بھی تکلیف سے، یہ عام لوگ نہیں ہے، مرد تو نہیں اس کا اندازہ لگا سکتے۔ جناب زہرا کو غش طاری ہونے لگا، اور دشمن ظالم آئے، گھر میں داخل ہوئے، اور علی بن ابی طالب کو لے کے چلے۔ کس طرح لے کے چلے یہ قابل بیان نہیں ہے چیزوں، بعض لوگ بیان کر لیتے ہیں لیکن سخت ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علی بن ابی طالب کو کس کیفیت سے لے کے چلے؟ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں رسی نہیں باندھی تھی، یہ آسان تھا، ہاتھ میں رسی باندھ کے نہیں لے چلے۔ جناب زینب کو جب اسیر کیا تو ہاتھ میں رسی باندھی، ہاتھ میں رسی باندھنا آسان تھا، لیکن علی بن ابی طالب کو ایک دوسری کیفیت سے لے کے چلے، رسی باندھ کے کھینچتے ہوئے لے کے جب نکلنا چاہا، جناب زہرا نے خود بیان کرنا ہے کہ رسول کی بیٹی نے آگے بڑھ کر علی کے کمر میں جو پٹکا بدا ہوا اس پٹکے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ خاتون
ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور اس طرح وہ